بیعت کرتے ہیں اور اہل اسلام جن سے محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مرزائی جن سے ڈرتے ہیں تشریف لا رہے ہیں جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت رحمت نبی دوست دار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان سیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خان عشق کبھی شاہ شہان و شیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش
کبھی تنہائی کو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بتکدے تصورات۔ معزز سامعین محترم، تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اور ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی عبادت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی تھا، اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہوں، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف، جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا تھا، بدری ہو یا غیر بدری ہو، آپ یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال کو یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقت الموت پڑ جائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی کوئی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت میں لاکھوں سلام۔ اور حضرت باشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے، اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطن دنیا کے دروازے پر، اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔
دین کا مقصد آستانہ بنا کر دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیز پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی، اور حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں، کون سے بلا؟ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں، اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا، اور جب پہنچے تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے، اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت واشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، حضرت براء بن مالک، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے، اور ان پہلے لشکروں کی مٹبھیر ہوتی رہی مسلمان کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ کا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررا۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صف سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے، پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ۔ جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ہے جی۔ پھر حضرت اور یہ بات یہ یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی لکھا نا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گورڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی؟ تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے گورڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے۔ یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت براء بن مالک جب صحابہ جانا قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے، اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے۔ حضرت براء بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا میں یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ حضرت براء بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ،
مجھے ڈھال کر اٹھاؤ. آپ بڑے پتلے جسم کے مالک ہیں, بڑے چھیٹ کے, پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھیٹ کے بدن کے مالک ہیں. اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں, حضرت براء بن مالک. اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی, یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچے گی. اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی ہن گل ساڑھے تے آ گئی. یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے, اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا. آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے, اور براء بن مالک کی طرح آ گیا ہے. ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے. ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے, ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا. یہ براء بن مالک کی سنت ہے, اکیلے کود پڑنا. بابا جی کو خطرے لازمی تھے, اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش, اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے, لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے. حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے, ڈھال کے اوپر اٹھاؤ. جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھال کے 40,000 کے لشکر میں براء بن مالک مسیلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسے کر کے ایک وہ نیزہ بھی اوپر کر دے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا. تو ایک بات سے پوچھتے ہیں, ایک بات کہ براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کہنا گھر بہ کے نہیں, گلنا نہیں, کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس اور بابا ہے. کہنا کہ انہاں کوئی جناب ہریسے اور ڈنڈ بیٹھ کر دی قوت نال نہیں بوا کھولیا جناب وہ لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈنڈ بیٹھ کر نہ نہیں کھولیا. ایک بات کس طرح کھولیا؟ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہنا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا. حضرت براء بن مالک نے 40,000 نہ لڑتے ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا. پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا, کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہے, کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے, اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہے. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں, حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں. جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پہرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پہرا دیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اج بھی ساڈے بابا جی دی 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 اج بھی ساڈے بابا جی دی
اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس پر 1200 صحابہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. 1200 صحابہ اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ ہوتا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا. مجھے یہ بتاؤ بھائی, ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میر چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑے, اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں, میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں, جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. مجھے بتا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے, نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا, نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا, بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو, نہ رات دیکھتے ہو, نہ صبح دیکھتے ہو, نہ شام دیکھتے ہو, نہ شجر دیکھتے ہو, نہ حجر دیکھتے ہو, نہ جناب سمندر دیکھتے ہو, نہ دریا دیکھتے ہو. بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے, کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے, انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے, کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں, کرتے کیا ہے صبح شام, جس طرف آتے ہیں جناب پکھیوں گھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں, یہ ہے کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی. آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت نہ کھانے سے فرصت, جب دین پر بات آ جاؤ چھٹو جی ایتا مولوی بڑھایا ہویا اے سن, اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں کے بارے کہندہ کی اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. جی جدوں تک ایک قوم بیگانی نہیں سی نہ ہوئی نا, اقبال کہندہ سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے, تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. کہندہ تینوں کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت کی حفاظت واسطے جان دے یمامہ مزہ کتنا, اور کہنے لے جناب ایسی کہنے تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہوا میں بہ کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین دا چاس کیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ہاں تو ہر کو ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. تو اسی جناب تانوں نہ پتا ہوئے کہ حضور دے دین واسطے میدان وچ آنا کی چاسے تے پھر تانوں کی اسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ. اے ہن محرم شریف گزرا ہن جناب کئی تو 10 دن دا محرم سی, لیکن اسی تو حسین اسی تا ہر ویلے کربلا سجان تیار ہاں حضور دے دین واسطے, اور ساڑھا 10 دن دا بھی نہیں حسین. اسا حسینیت 10 دن دی بیان نہیں کی تھی, اسا تا کہنے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ. اور کہنے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے سی توڑے ناڑا لیکن میدان وچ نہیں آ سکتے. میں کہتی کیوں کہندے جی اوقاف کا مسئلہ جناب دربار کو والے کر لیں گے, اچھا جی کسی اور کو جاؤ وہ کہندے جی اوقاف دی مسجد ہے. میں کہتے میری نگاہ کمال ہنر کو اے جناب یہ تو حق بولدا نا, اندی گل نہیں کر رہا. اقبال نے بھی دیکھی نا مسجد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اقبال نے بھی دیکھی نا مسجد جو جناب جس طرح آج جناب بڑے بڑے مرکز بنے ہوتے جناب, اور دیکھی کہ انہیں کیا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ. کہنا ایڈیم
संगमरमर ला देते ने, एडिये सिला ला देते, एडे एडे बड़े जनाब और मंजिला बढ़ा देती हैं। कहंदा फिर मैं इन्हों की करा, इन्हों करो ते करा की? कहंदा मेरी निगाह कमाले हुनर को क्या देखे कि हद से है ये हरम मगरबी बेगाना, ये हरम नहीं है फरंगी करिश्माबाजों ने तने हरम में छुपा दी है रूह बुतखाना। कहंदा ये हरम नहीं है, कहंदा इत्थे बैठ के गल होंदी इस्लाम अमन दा दर्स देंदा, कहंदा इत्थे बैठ के गल होंदी जदों खत्म नबूवत उते डाका पाया जावे ओ जी इन्हां एजेंसियां लेके आईयां, कहंदा इत्थे बैठ के गल होंदी ओ जी ये 22 करोड़ ले आए ते बाबा जी ने किसी ने कहा सी कि जनाब एक बंदा जरा सादे होंदे ना मेरे ख्याल कुरान दा दिल दे सादे होंदे उन्हां कहा सी बाबा जी मेरे फलां बंदा कहंदा भाई तुसी 22 करोड़ लेके आए हो। बाबा जी ने कहा 10 चलिया सी लैण की कैसा, उन्हां कहा खत्म नबूवत दा पहरा देण ते जनाब वजीर दा इस्तीफा देण। बाबा जी फिर गल नहीं करते सन ना, फरमाया फिर असि तगड़े ना होए खत्म नबूवत दी शिका भी बहाल कराए, वजीर दा इस्तीफा भी ले आए ते नाल 22 करोड़ भी ले आए। لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لنگ تو انہاں دی بھی گئی آج، لنگ تو انہاں دی بھی گئی جڑے اس دن جناب گرم رضائیاں گھر بیٹھے رہے تے لنگ انہاں دی بھی گئی جڑے قمیضاں لا کے لبیک دے نعرے ہوتے جناب فیض آباد دے پل تے نچتے رہے، لنگ انہاں دی بھی گئی لیکن ایک دن تا مول پینا نا، ایک دن تا مول پینا نا ہیں جی او مول کس طرح پینا کہ جدو یوم ندعو کل اناس بامامہم جدو اے ہونا تے پھر بابا جی دس کے کہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ لبيك يا رسول الله لبيك 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 اور ایک گل یاد رکھنا اے اس مرد کامل کی زبان سے نکلے کہ جڑے فیض آباد دے میدان وچ سن تے جڑے بعد سن وہ قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اس دی وجہ کی ہے کہ ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ہن سمجھ آئی انہاں بنایا ہوا قانون خود کیوں توڑیا کہ اے اعزاز مل جاوے ختم نبوت واسطے کہ قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اے بابا جی اس کی وجہ نال کہندے سن کہ جناب قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے جڑے جناب فیض آباد اندر سن ختم نبوت دی عبادت واسطے تے جڑے گھر سوتے ہوئے سن، ہاں جی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات میں مسجد کی گل کرنے لگا سا نا کہ وہ جناب بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے جناب اور فلاں فلاں ختم نبوت کی گل آوے تو جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، لیکن ہم گھر بیٹھ کر میں کہوں اسلام گھر بیٹھ کر سبق نہیں دیتا، اسلام گھر بیٹھ کر سبق نہیں دیتا۔ اسلام کدی بدر وچ لے جاتا، کدی احد وچ لے جاتا، کدی خندق وچ لے جاتا، کدی مریسی وچ لے جاتا، کدی مستلق وچ لے جاتا، کدی تبوک وچ لے جاتا، پھر جا کے کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے جی اتنی آسان مسلمانی ہاں ہے ضرور مشکل، لیکن اتنی دیر تک یہ جب تک یہ اعلان نہ ہوئے کہ آج قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گیا، بس اتنی دیر اعلان دی سی تے پھر تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بس دیر اتنی دیر لگتی کہ جناب بندہ پہرا دے کے جاوے صحیح اور روح جب میری پیراہن خاکی سے، اتنی دیر لگتی اگر کسی پیرا پتہ نہیں لوگ کہنے نا جناب او بابا جی کو کیڑی لوڑ پئی سی سیاست سے جان دی، میں کہ سیاست سے نہیں آئے ذرا غور کر کے تھوڑی دیر بیٹھا کر بابا جی نے لکھاں دا ایمان بچایا، لکھاں دا ایمان بچایا۔ ہاں یہ سیاست نہیں ہے، لکھاں دا ایمان ہے۔ اگر میں نے دس کہ ایک پاس سے پتہ ہوئے کہ ختم نبوت دے منکر کھڑے اور ایک مسلمان جاوے اس دے دل میں نرم جی گرم گوشہ بھی پیدا ہو جائے کہ جناب نہیں کوئی گل نہیں نہ کم بڑے کرائیں وہ تو کہنا دین دنیا تو
ادھر تو دین دنیا تو کیا نا اس دی تو دین دنیا برباد ہو گئی اگر کسی سے دل وچ اتنا بھی نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ نہیں جی اے نہ غلط ہویا ہے نہ ظلم ہویا انہوں نے بھی حقوق ملنے چاہیے اور جھلیا کائنات دے سارے دا حق ہے جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے ناموس رسالت دا مجرم ہے اس دا کائنات دے کوئی حق نہیں رسول اللہ لبیک 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 بھائی اللہ تعالیٰ نے مخلوق خود بڑھائی خود بڑھائی پھر کیا ملعونین اینما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتیلا فرمایا کتھے ملن انہوں نے مار دیو کیوں فرمایا میرے حبیب کے دشمن اور اے یاد رکھنا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت دا مسئلہ کائنات جدا گانا کائنات جدا گانا اس طرح کائنات کی کوئی چیز نہیں لڑ سکتی اے تا جناب این کعبے دی دیوار ہوئے ایک ایسے کہنے نا جی او جی چرچ کی چند دیواریں گر گئی میں کہا کمینیاں حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا حضور دی ناموس دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو جناب عیسائیوں دے گھر سنانا ہاں حضور دی عزت دی پہلے گل کر قرآن دی عزت دی ناموس دی پہلے گل کر جے عیسائیوں دے چرچ دی دیواریں کنیاں جے سیمنٹ دی اصل تاسی کنکریٹ دی بڑھوا دیں گے پہلے ناموس رسالت دے پہلے دی گل کر جے کنکریٹ دی اصل تاسی شدیل دی بڑھوا دیں گے لیکن پہلے گل کر ناموس رسالت دی جے جو انہوں چھڑ کے ان کی گل کرے تاسی کہنے کرو تیرے نام پہ جان پیدا بھائی تو ایک چرچ کی گل کرتا ساڑھا امام تا کہنا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا تو چرچ کی گل کرتا ساڑھا امام تا کہنا کعبہ کیسے ہوندہ جتے حضور نہ ہوندے حضور کی عزت نہ ہوئے ہوتے کعبہ کیسے ہوئے میں نے کہہ رہا امام نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا لونات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز حضور دی نیند تے نماز واری جاری ہوئے کہ حضور دی ناموس تے دو میں جہان نہ مار دئیے کمان علی گالے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی تسی ناموس رسالت دے مقابلے جنہاں نو روندے ہو انہاں دی گلاں کردے ہو حضرت فاروق اعظم جنہاں دے زمانے بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مرے جی اور جناب اتنا عدل دا دور اس کائنات میں اتنا عدل دا دور نہ دیکھا ہوئے جی انہاں دے کول بھی اگر عیسائی پادری دا مسئلہ آ جاوے جی آکھیا جاوے جناب تواڈے نکے نکے بالاں نے نا انہوں مار دیتا جی تواڈے نکے نکے بالاں نے انہوں مار دیتا اگر کیوں ماریا اگر حضور دی گستاخی کی سی فرمایا اے نہیں یہ خون دا حساب ہے فرمایا لعن نزل اسلام فرمایا پتہ لگیا ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دے ناموس دے مسئلے کتنے غیرت مند ہیں اور وہ گل ہن وہ باقی نہیں رہی جی ہن وہ دور نہیں باقی رہ گیا تسی جناب اور جناب کوڑے والی حدیث جناب وہ جھوٹیاں حدیثاں گڑ گڑ کے سناؤ کہ وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی آج کل انہوں نے جناب اخبار اور نگران دے عیسائیوں دا خط بھی شائع کیتا کہ جناب میں کہتا ان دی صحت تے بھی گل کر لیندے اور ان جناب تاریخ تے بھی گل کر لیندے متن تے بھی گل کر لیندے تواڈے نال بیٹھ کے کتھے یہ لکھیا ہویا کہ جڑا حضور دا گستاخ ہوئے گا جناب ذمہ ہوے یا جناب عیسائی رہن والا ہوے یا جناب موحد ہوے او تو کتھے لکھیا ہویا اس معاہدے کے اندر یا حضور نے جڑا خط بھیجا اس کے اندر لکھیا کہ اس کو معافی ہوئے گی اور جھلیا ایتھے تے جناب سکا بھائی ہوے ان صرف اتنا اعتراض ہو جاوے حضرت محیصہ ایک چھوٹے بھائی ہیں اور خویصہ بڑے بھائی ہیں محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے ایک وہ مسجدہ ایک شیخ تے بھی تواڈے نال گل کر لیندے ہیں اور اے بیٹھ کے بھی جڑیاں تسی جھوٹیاں جھوٹیاں گڑ رہے ہو نا تانوں گل ساڈے سامنے بیٹھ کے آنی کوئی نہیں تانوں اے جناب معاہدہ لبنا نہیں اے جڑا پاکستان دی ہر اخبار تے تسی چھاپ رہے ہو نا اس دی حقیقت تانوں لبنی نہیں اس دا نہ جناب تانوں متن لبنا تے نہ جناب تانوں اس دی حقیقت لبنی اگر لب گئی تے پھر اسی مجرم ہاں تسی حضور دی عزت دے مسئلے جناب وہ خط چھاپتے ہو اے دیکھ قرآن کہنا نون والقلم وما یسطرون
تانوں تو یہ چھاپنا کل بعد ذالک زنیم، تانوں تو اخبار یہ چھاپنا چاہیے سی کہ حضور دی عزت دے مسئلے دے جڑا حضور دی عزت دے مسئلے دائیں بائیں گل کرے وہ تو حرامی ہے. تانوں تو یہ چھاپنا چاہیے سی، تسی وہ چھاپ رہے ہو، چلو وہ بھی لے آؤ کدھر دکھاؤ تو صحیح ہے کتے اس دی صحت تے بھی گل کر لینے ہیں. اور تسا ایک تماشا بنایا ہوا کہ اسلام ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے یورپ کی انگل آ کے یورپ جویں چاہتا وہ اسلام گھڑ کے جناب تسی پیش کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ساڑھے مدرسے بھی جائے لیکن کے بال پڑھ دیتا جنہوں نے زبانی یاد ہے کہ من سبا نبی جن. ہاں جی یہ سیر بھی یاد ہے، اندی روایت بھی یاد ہے، اندہ مدن بھی یاد ہے، اندہ حوالہ بھی یاد ہے. ہاں انہوں نے دسن دی لوڑ نہیں پہ گی کسی وہ جھوٹے خط شائع کر کے سمجھ دو کہ ناموس رسالت ہے مثلا وہ اسی دبا دیں گے. نہیں ہون تک قوم دے دل پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اور میں گل کر رہا سا پیچھے گل رہ گئی. اقبال نے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے. اے جناب بڑے بڑے اور جناب یہ اوقاف کی مسجد ہے، یہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر وہ مسجد ہے ہی نہیں. ہاں جس نے حضور کی جس جناب اقبال کہتا ہے کہ صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. اقبال کہتا ہے کہ ممبر و محراب تو حضور دے دین دی اقامت کی گل نہیں آ رہی. اگر حضور دے دین دی ختم نبوت دی گل نہیں آ رہی، ناموس رسالت دی گل نہیں آ رہی، فلسطین دی گل نہیں آ رہی، برما دی گل نہیں آ رہی، شام دی گل نہیں آ رہی، اور تک پوری قوم کہندی او جناب لبیک والوں کو کہو کہ بجلی کے بل بڑے آ گئے ہیں. میں کیا زیادتی ہوئی توڑے نال، زیادتی ہوئی توڑے نال، ظلم ہویا. بجلی دے بل اتنے نہیں سنانے چاہیے. جدو تانوں ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا جی سمجھاندا سی کہ اوے جناب یوسف دی قیمت لگے بازار مصر وچ تے رب ادو تک کہت نہیں منگاندا جدو تک وہ قوم بک نہ جاوے. تے تسی کی سمجھدے سو حضور دی عزت نال ناموس رسالت نال غداری کر کے تسی بچ جاؤ گے؟ ہاں ہجے تک تہاڈی جڑی بچت ہے نا اس بابے دی محنت نال لگی پھردی. ہاں اس بابے دی محنت نال انہوں نے جڑا ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھایا. اور جڑا خرابی آ رہی اور جنہاں دے دلوں میں کوڑ سی نا کہ یہ کیا جناب مولوی نے بنایا پڑتا ہن روڈ بند کر رہے ٹھیک ہے، ہن لینڈ مین میں چنڈا ماری ہے ٹھیک ہے، ہن ایکسین میں جناب گانا کرنی ہے ٹھیک ہے. ہاں جی خودو سی ناموس رسالت تے مسئلے جدو کہندے ساں کہ اوے تجوسن اے خبیثن جنہاں جناب ناموس رسالت دے مسئلے چاہی کیتا اسی کہندے ساں ذلیلن جنہاں نے ممتاز قادری نوں جناب پھانسی دتی. کہنے نہیں یہ تو محترم جج صاحبان ہیں ملک کے. میں کہا ہن بھی تو محترم وزیر اعظم صاحبان ہیں، ہن بھی تو جناب وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، ایکسین صاحبان ہیں، لینڈ مین صاحبان ہیں. اچھا جدو ذات دی گل آوے میٹر دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ آ جاوے، جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ نہ آوے. مارو نہ چپا انہوں جنہوں کہندے سو کہ جناب ساڑھا آوے ہی آوے فلانا تے ساڑھی تبدیلی آوے تے ساڑھا میاں آوے تے فلانا آوے بلاؤ انہوں چپے مارو. ان کیوں آواز دیں دیو تو انہوں کیا سی کہ جناب ہر چیز دی پناہ دین ہے، ہر چیز دی پناہ دین ہے. انہوں کہتے ہیں نہیں جناب اسلام اتنے امن کا درس دیتا ہے، سختی کا درس نہیں دیتا. اور جناب یہ علماء نے بنائی نہیں اتنی سخت باتیں تو میں کہا ہون تو علماء نے کوئی نہیں فتوہ دیتا بھئی بیل ساڑو، ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا بھئی میٹر لا دو، ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا کہ جناب بل نہ تارو. ہون تو انہوں کو یاد آ گیا. ہاں سمجھ آندھی تاویں جو ذات رال بڑے کہ اجے صحیح طرح نہیں بنی ساڑھے مطلب دے مطابق. ہاں حضور دی عزت دے مسئلے تسی ایران جناب رو دیو ساڑھے امام نے کیا کروں تیرے نام پہ جان نہ بس ایک جان تو جہاں پیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک ناموس رسالت دے مسئلے نو چھڑ کے نا قوم جانا چاہتی سی دائیں بھائی رب دیا قدرتہ دیکھو کہ گھیر کیوں چلے گھیر کیوں چلے. میں نے دسو یار کوئی شے بچی ہے اے آہسے مادہ آج کوئی شے بچی ہے گن لاؤ خاموش چڑے جناب کہنے سن نہیں جی آئے روز روڈا بند کر دیں. میں کہا ہن روڈا بند کرنی ہے کہ تو جائز ہو گیا
اوئے میٹر واسطے بجلی دے بل واسطے روڈ ڈیولپمنٹ کرنی جائز ہوے روڈ بند کرنی روکنی جائز ہوے تے جناب واسطے ساری کائنات بنی انہاں دی عزت دے مسئلے جو سی کہو جناب چپ کر کے بیٹھو آج لے ان کی بلا آج آ جاؤ حضور دے در تے اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر اے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر اے جناب اے بجلی دے بل جے اسلام آ گیا تے تسی بھول جاؤ گے ہر شے لیکن نہیں گھر پہ کے کہنا اور ٹھیک ہے مولوی گل صحیح کر دیں لیکن ایسا اسلام نہ نہیں کرانا آخر جناب پیٹرول سستا کراؤ میں کہا سا کرایا آخر پھر کراؤ میں کہا نگران حکومت آ گئی تسی ووٹ دیو لبیک مجھے اگلی باری پھر کرا دینے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے جناب ساڑھے کارکنان بسنا لٹکتے ہویا او جناب کراچی تو چلے تھے جناب گرمی اوپ تے جناب سارا کچھ قوم اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آخر کہہ دیں جناب ساڑھے واسطے نکلیں آخر نہیں جناب رشیا تو جہاز آیا تو سستا ہو گیا میں کہ گور منگا لو کیا بات اور جھلے ہوئے کل نہیں ہے ہاں جی لوکی مندے زورانو ساڑھا مجمع تو آڑے مطابق ہے جناب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 10,000 بندہ 10,000 بندہ ایک پاسے تے 5 کروڑ 90 لاکھ 99 لاکھ تے 90,000 ایک پاسے انہوں کو سستا نہیں ہو رہا صبح شام اچھا ساڑھے کو وسائل بھی کوئی نہیں اسی تے جناب ظاہری طور تے فقیر آدمی جناب اپنی جیبیں جو لا کے کارکنان ذمہ داران جیبیں جو خرچ کر کے 100 ہزار روپے لا کے جناب وہ تو چلن والے بالکل جناب مسکین ہاں لیکن حضور کی عزت کے مسئلے نہیں مسکین مراد ہو نہیں ہاں اس مسئلے کا اسی کہنے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا ہاں اسی دربار جانے والے نہیں اسی اینڈ کڑیاں پا کے دربار جانے ہاں اور اسی جناب صرف جھکا کے نہیں جاندے ہاتھ چاہتے چاہ کے جاندے کیا سب کوئی آئے ہائے ہائے کڑیاں تو لگ گئی ہیں چکیاں بھی آ گئی ہیں قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا اور گل لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول قیدی نمبر 804 بھی بڑھ گیا کڑیاں بھی لگ گئی ہیں پرچے بھی کٹے گئے سارا کچھ ہو گیا روٹی بھی بند ہو گئی گھر دی دوائی بھی بند ہو گئی سارا کچھ ہو گیا میں نے دسو ساڑھے ہستے فخر دی گل ہے کہ اسی حضور دے نام تے گئے ہیں خالی یہ نہیں کہ روندے بعد نکل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ساڑھی توبہ اسی آج بھی کہنے ہیں حضور دے نام تے دو میں ہتھل منگا پوائنٹ تیار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور خالی یہی نہیں سارے کارکنان بیٹھے کوئی دنیا دی کسے امبیسی مسلم حکمران یا جناب مسلم ممالک یا کسی غیر کی امبیسی بھی نہیں گیا کہ جناب ساڑھے جماعت دے جناب سربراہ باندن انہوں نے باہر کڑھاؤ جناب بنتا ترلے بھی کرن نہیں گیا بلکہ وہ گین تا پھر وزیر آباد اس دھجنال گین جس دھج سے کوئی مقتل تو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اور تو پھر اس دھجنال گین کے میں جیل بیٹھا سا آکے جناب ہر شاہ کمی جاوے وہ میں کہ پڑھے کہ نہیں ہونا کیا ہوا بسار انہوں نے کہا ساتھوں کی جب تسی پہنچے سو نا تے میرے کوڑ آ گیا تو جناب کمبی جانا میں کہا بڑے کیے ہویا کیے اور کہا جناب پوچھو میں کہا کی ہویا انہوں نے کہا حضور دے غلام چڑھ گئے انہوں نے چاہتے اور جناب کہنے وہ ایسے کرو کہنے ہماری ریڈ لائن نہیں اگلے پٹ کے رہا دی ریڈ لائن
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اے نہیں اسی مذاکر کہنے ہیں کوئی بات نہیں جیلا جانا کوئی عیب نہیں لیکن ایک گل ہے کہ گھڑی دی چوڑی تے جانا تے حضور دے نام تے جانا فرق ہے نا یار رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول آؤ جدو سانو بلایا جاتا سی ہاں بھائی جرم کی وے میں کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں میں کہا سی حضور دی ختم نبوت تے پرچم نو کہتے ہیں تاج دار ختم نبوت زندہ باد اسی جناب پرچم ناموں سے رسالت واسطے آیا جو تھے کیا تھا جانا بنانا کہ جناب پوری گھڑی چوری واسطے آئے ہاں مقدر میں قسم دا خدا سجدہ شکر ادا کرتا سا جیلے بھی کہ یا اللہ تے 4000 قیدی باندھے اور جناب میں تے اللہ باندھا لیکن تیرا شکر ہے کہ کوئی کسے جرم میں چایا کوئی کسے جرم میں چایا تیرا شکر ہے کہ تو سانو اپنے حبیب کے نام میں لے کے آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور ایک گل ہے نہیں ایک گل اس طرح ہے کہ حضرت عمر جناب عامر کو حضرت عامر بن فہر میں جب تیر لگیا نا ہاں جی وہ کافر نے تیر ماریا کہ آپ کا جب فوارے دار خون نکلیا آپ نے فرمایا فوز تو برب الکعبہ تے اللہ دی قسم میں تو بازی جیت گیا ہاں جی اور جیل جا کے تو لوگ پریشان ہوندے ہیں اسی اس واسطے سا کہ ایسا حضور دا دامن پکڑیا ہوا اسی ناموں سے رسالت جے جرم میں اگر حضور دی عزت تے پیرا دینا جرم ہے اگر ختم نبوت دی گل کرنا جرم ہے اگر دین نو تخت تے لینا جرم ہے تے جرم اسی ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر بیڑا آیا تے سرے دار بھی کریں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اے ریت آج دی نہیں ہے اے لینڈ پچھو چلتی آ رہی ہے مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی آپ نے جب سپرنٹینڈنٹ ملیا نا کہ جناب آپ کو صداب سنا دیتی گئی ختم نبوت تے ہوتے پیرا دین دے جرم جناب پاداش انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا جرم ہے چلو تو ہم سزائے موت سنا دیا تے وہ جناب قیدیاں دا لباس ہوندا نا ایڈ گینگ دے جان دے قیدیاں دا خاص لباس ہوندا تے آپ کو جناب جب قید سنا دیتی گئی تے آپ کو جناب وزن کیتا جاندا اور قد باپیا جاندا اور اس کے بعد جب آپ کو لباس پہنا دیتا گیا تھوڑے دن بعد جب اور جناب ڈران واسطے سپرنٹینڈنٹ نے اپنے کمرے سے بلایا نا انہوں نے کہا جناب نیازی صاحب آپ کا جناب ڈیتھ وارنٹ آ چکے ہیں تو نیازی صاحب کیا اے ریت پرانی ہے اے ریت پرانی ہے جدو بابا جی نے ایسے اگلی گل سنانا جدو بابا جی نے بھی لے کے گئے نا جناب کوتوالی تھانے ہو تو جناب تحریک نہیں سی بنی یہ لوگ سمجھتے ہیں تلیری انجا جاتی نا 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 دہاد حق عشق احمد بندگان میں چیدہ ہے خودرا آپ شرازی کہندہ رابع ہر قسم نہیں حضور دی محبت دیندہ چون چون کے بندے نو دیندہ جس ٹائم تحریک نہیں سی پیچھے جانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی اس ٹائم انہیں کیا جناب ایس پی نے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کی ریکارڈنگ بڑی سنی ہے یہ تقریباً مشرف دور دی گل ہے ہم نے وہ آپ کی جناب آڈیو ٹیپ سنی ہے آپ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں آپ نے مشرف کے خلاف تقریریں کی ہیں بابا جی میں چلیا تو وہ آڈیو سنی ہے حضرات میں لائیو سنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی پھر انہوں نے ڈران دے طریقے تو نہیں ہوندے نا ہے جی اے ڈران دے مختلف طریقے نال اے تارے عنکبوت دی طرح انہاں دا جاڑ نال اے مختلف طریقے نال جناب اور شاہ صاحب نو معلوم ہے کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جرنیل علیہ سنت انہوں نے بلا کے جناب سانو ہی سپرنٹینڈنٹ دے کمرے بلا کے جناب بڑی کہانیاں سناندے سن تے جناب واپس نکل کے نا چھوٹے نابو کھول کے کہیدا سی کہ چلے لگ دیو بچے لگ دیو اسی نال کیا ہو حضور دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے سودا نہیں ہو سکتا اور حضرت علامہ اے ریت پرانی ہے انہوں نے کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب نچن والیاں دے پتر پتہ نہیں آ سکے اے کوئی گل نہیں ہے زبانی کلامی جملہ نہیں جھلیو اسی تو انہوں اے اسی بھی نہیں کیا اے مالکہ دی مرضی سی جملہ نکل گیا بندہ میرا کوئی اس طرح اطلاع ارادہ نہیں سی لیکن میں پہلے بعد سے سوچیا بھی گل بڑھ گئی اے 9 مئی ہو گیا فلانا لیکن اللہ نو منظور ہی نہیں ہے گل
آزادی دی جنگ لڑنا بچوں ایڈی سوکھی ہوتی تو پھر جناب فضل خیر آبادی دا جسم ایویں کالے پانی میں گل جانا. اجے تک 4 دن نہیں گزرے تے جناب امبیسی ملاقات کرے او مری جاندا جے او اینو پڑھو اے کھوتا بہ گیا جے میں کہا اے کھوتا نہیں اٹھنا. اے پورے کھوتیاں دی پلٹون انشاءاللہ بہ جانی 12-13 ادھر جناب 14واں ایویں اے سارے کھوتے دی انشاءاللہ پلٹون بہ جانی. تساں دیکھ لیا ملک دے نالے نہ حشر کے کر دیتا دین دے نالے نہ حشر کے کر دیتا. علامہ عبدالستار خان نیازی انہیں سپرنٹینڈنٹ نے کیا نے کہا علامہ آپ کے جناب ڈیتھ وارنٹ نکل آئے ہیں آپ کی انشاءاللہ جلد وہ کہنے لگا بھئی جلد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. علامہ عبدالستار خان نیازی پتہ نا ایڈا وڈا تو رسی یہ علماء واسطے گل ہے. علامہ جدو عراق گئے نا عراق علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا بڑا آپ نے تورا تے جناب شخصی وجاہت بھی سی. بابا جی فرماتے تھے حضرت عثمان غنی تو بعد صرف علامہ امت مسلمہ میں پڑھیا بھی علامہ عبدالستار خان نیازی جنہوں نے دعویٰ کیتا کہ میں بالغ ہوں جدو دا بالغ ہویا اس تو بعد کدی غیر مارا مورد نہیں دیکھا. اتنا بڑا دعویٰ بابا جی کہتے سن میں پھر آخری کڑے حضرت علامہ دے جنازے تے پہنچا کہ آپ دے مرید نے جناب سعودیہ تو کیٹی بھیجی سی کہنے نا آپ دا چہرہ کیٹی نالوں زیادہ سفید سی اس طرح چمک رہا سی. کیوں نہ چمکے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سب پانے والے پانے تیرے جناب چمک پھر جناب ساڑھے بابا جی 3 دن تا باہر پہ رہے سامنے وہ جناب لوگوں کے احتیاطی تدبیر میں کہا سائیں جانن تے گائی جانن آساسی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سائیں جانن تے اس طرح جناب یہ تو گل نہیں کوئی نہیں جناب یہ تو گلنا پڑی اگے دیاں پھر اسی یہ نہیں سنا دے ایسی گل حضور دی کر دے ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جدو عراق پہنچے نا تے ایڈا بڑا ترا اور جناب اس طرح بنیا کہ اوتھے جناب ساری دنیا تے علماء کٹھے سن تے علماء واسطے گل ہے تے وہ کہنے لگا کہ جناب ہر مولانا کو ہر عالم کو ایسا ترا باندھنا چاہیے. نیازی صاحب نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا باندھنا تو چاہیے پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا ترا بنیا تو جناب سپرنٹینڈنٹ نے کیا علامہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں آپ کو جلد پھانسی کی سزا سنائی جائے گی. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے ترا اتار کر سپرنٹینڈنٹ نے میز پہ رکھا تھا فرمایا اوے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے. اے علامہ عبدالستار خان نیازی اور پھر جدو جیل گئے جناب جدو پیمائش ہوئی وہ کپڑے تے تھوڑے دنوں بعد حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے وہ کپڑے تنگ ہو گئے اور سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا ڈیتھ سیل میں جیسے موت کی چکیاں کہا جاتا ہے ہاں جی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا وہیں رہے ہاں جی انہی چکیوں میں رہے ہیں. اور جناب انہوں نے کہا جی نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے تو بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں اور وہ جناب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں. فرمایا نیازی کوئی جرم کر کے نہیں آیا یہ حضور کے نام پر آیا ہے. ہاں اے وہی ریت ہے جب حضور دے غلام نکلتے ہیں درہم کر کے صرف ڈھا کے نہیں ہاں یہ سر رکھا ہی اس لیے دستار یہ ایک ڈر پر جھکتا ہے بس وہ اللہ کا ڈر ہے بس. اور ہمیں بتا کر گیا ہے ہمارا امام کہ بخدا خدا کا یہی ہدایت ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو نہیں آتے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور اے نوے اسی یوٹیوب تے دین والے نہیں سبحان اللہ انسٹاگرام والے گوگل والے اسی تے قرآن والے اسی تے حدیث والے ہاں اور جناب گھر بیٹھ کے گلا کرنے والے بھی نہیں اور جناب نتنا میں فطرے برسان والے بھی نہیں. اصل تا دین اس کو لیا جڑا بھاٹی چوک 1000 سال ہو گیا دین تے پیرا دے ہاں جی اسی اس بابے دے منن والے جس کے بارے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرتد پیر سنجر راہ حرم. اور حضرت داتا علی حجویری کوئی جناب بڑے سامان اور ناو لشکر تے لے کر نہیں آئے نا ہاں جی آدھے فاروق کا جمالش تازہ شد حد سے ہر پہ بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. اقبال کہندا حضرت داتا علی حجویری کو لوٹے بسترے نہیں لے کے آئے کی لے کے آئے اقبال کہندا حضور کو نگاہ لے کے آئے جس بت خانے پائی ہوتے کلمہ پڑھ دے گئے ہاں. اور ایک گل امیر المجاہدین بھی ہاں جی نگاہ عنایت لے کے آئے ہاں جدھر پھیری ادھر جناب احمد فرد نظر ہے
ہاں جی اور بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے لوگ سانوں بھی مشورے دیں دیں لیکن بابا جی نے میں کیسے چلیا جتھے آلہ حضرت بریلوی نے بیٹھ کے کام کیتا نا دنیا دا وہ 42 گٹھا ہیں جی تے تقریباً 27 گٹھا ہیں جی 2.5 مرلے میں آج دے مطابق بھی ہیں جی ٹھیک ہے 42 ہاتھ ادھر تے 27 ہاتھ ادھر فرمان لگے ہاتھ اے جڑا ہاتھ نہ پہ جانا فرمایا اتنا تو فرمایا پوری دنیا تے اسلام دا جھنڈا گاڑ کے رکھ دیتا فرمایا مرکز نال گلاں نہیں ہوندیاں بندے نال گلاں ہوندیاں جڑیاں نال تے اسلام جڑیاں دا قائل ہے بے شک جگہ دا نہیں قائل جڑیاں دا قائل ہے ہاں اسلام جڑے پیدا کرتا ہاں اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں رب کو منگے ایک عمر منگیا ایک عمر منگیا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسرور شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اور صحابہ کرام کی جانے اے جناب آج لوگ پڑھتے ہیں نا کاش میں دورے پیغمبر میں بابا جی کے سامنے ایک بندے نے پڑھایا فرمان لگے انہاں دا جناب اپنے جگر پگلا کے اونٹھاں دے جناب کلیجہ جو پانی کڑ کے اوجھنے جو پانی کڑ کے بھی حضور دا ساتھ دیتا انہاں جناب بغیر سائے تو ننگے پیرے چل کے حضور دے پیچھے چل کے تبوک کے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت خیسمہ انصاری پہنچے میں نے دس کہ تسی آج ساری روٹیاں مانڈے کھا کے جڑے دین دا دعویٰ کر دیں اور باہر نکلنے نہیں تیار وہ صحابہ دے بارے گلا کرن گے وہ صحابہ دے بارے جناب انہاں دی شان دے بارے گلا کرن گے کہ جناب ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا اور بھائی رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چن لیا اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ تعالیٰ نے سب نالوں پہلے انہوں نے اپنی رحمت واسطے خاص کیتا انہوں نے جدو رحمت واسطے خاص کر لیا پھر قیامت تک واسطے وہ نمونہ بن گئے بلکہ حضرت بلال دے جناب بقول تارا برا کنت کرا کرائی کری منت ترا ازل مکارم فی آفاقنا ازاد اکرت یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گیا ہاں قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلہ ہوں گیا اتنیاں بڑیاں گلہ کہ اجنادین دے مقام تے حضرت خالد بن ولید دے مقابلے لکھاں دا لشکر اور حضرت خالد بن ولید کو چند ہزار سپاہی ہیں جی اور ایسا بھی موقع آیا کہ 60,000 دے لشکر خالد بن ولید 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے سارا دن انہوں نے بندے بڑھتے رہے شامی 60 سلامت واپس آ گئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھ رہا خالد بن ولید بھئی یہ تو سندی کیتا 60 بندے کٹ کے لے گئے اگر سارے شہید ہو جاندے کسی جناب کٹ کے لے گئے تو فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ کیا کہ جناب قرآن نے جو کیا کہ کسی ایک کو وہ کہتے 1010 کے مقابلے جو تے میں ویکھن گیا سا کہ جناب وہ قرآن ساڑھے بارے اتریا یا کسی اور دے بارے اتریا جنہاں نے شانہ اے ہون انہاں دے بارے کوئی گل کرے انہاں دے بارے انہاں دی ذات دے بارے کوئی گل کرے صحابہ کرام کی کیا بات ہے اور انہاں جڑیاں قربانیاں دتیاں قیامت تک واسطے کوئی مثال نہیں مل سکتی ہاں ایویں نہیں حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دا سودا کیتا آسیدہ سارا کوئی پڑھ کے نہیں جناب اسلام اتنے سختی کا درس نہیں دیتا حدیث سنائی جاوے من سبا نبی جن پکتلو تے کلمہ پڑھ کے کہنے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر استاد رسول کے بارے میں نرم گوشہ صحابہ تو بہت ہے سن صحابہ کا ایمان کیا تھا حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا حضور نے فرمایا یا ٹھہرو میں گھر سے قیمت لے کر آتا ہوں اس کی جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑے کی قیمت تو وہ دیہاتی کہنے لگا نہیں حضور آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا حضور نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا وہ مکر گیا اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری آ گیا کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا ٹھہرو میں قیمت لے کر آتا ہوں تو یہ کہتا ہے میں واپس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا گھوڑے کا تو حضرت خزیمہ انصاری نے کہا اللہ کی قسم اٹھا دی کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے یہ ہے صحابہ حضور کا فرمان سنا تو یہ ہے صحابہ تو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا کہا یا رسول اللہ اسی زبان سے سنا رب ہے اسی زبان سے سنا جنت ہے اسی زبان سے سنا دوزخ ہے اسی زبان سے سنا جناب قیامت قائم ہونی ہے اسی زبان سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا ہے میں آپ کی تصدیق نہ کروں اب یہ سنو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال اور وہ آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ اتنے گواہی دیتے قیامت تک واسطے
اصول بدل جاتا جڑا بد کے حضور نال پیار کرے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد کی ایک بندے دی گواہی ایک برابر ہوئے گی. خزیمہ انصاری دی ایک گواہی 2 دے برابر ہوئے گی. پھر خالی گل ایتھے تک نہیں رکی, اسلام نتیجہ دے کے چھوڑدا. یار دسو بھئی اسلام نو جنہ مٹھ جو دیتے حضرت اکیل انصاری جے کلو کھجور دیتی تو میں نے دسو اسلام نے انہوں نے چوکھٹ ہوتے لیا کے کیسر و کسرا دے جناب خزانے دیتے کہ نہیں دیتے. انہوں نے جناب حضرت حذیفہ بن یمان اس طرح بحرین کی گورنری لے کے اس طرح نرم نک نال ریشمی رومال نال اس طرح نک صاف کر کے کہندے سن بابا اسلام دی کیا بات ہے, حضور دے دامن کرم دی جناب کیا بات ہے, ابو ہریرہ حضور دے دامن کرم دی کیا بات ہے کہ جناب ایک وقت سی کہ تو مدینے جناب مدینہ پاک دی مسجد نبی کے دروازے بھوکنا غش کھا کے ڈگ پیندا سی. ایک وقت ہے کہ آج حضور دے دامن کرم نال لگن دی برکت نال آج ریشمی رومال نال نک صاف کر رہا. اے اسلام ہے, اسلام قرض کسے تے نہیں رکھدا. اگر امیر المجاہدین نے سارے چوہن قدم بڑھا کے بلکہ قدم نہیں گردن بڑھا کے حضور دی عزت تے پہرا دیتا تے اسلام نے قرض رکھیا. اسلام نے دنیا تے بھی نہیں رکھیا. جلو بندے اتنے بھیج دیتے کہ لوگ بندے نہیں بندیاں دے بارے سوچتے رہے. بندہ کس مقام دے سی نہیں, بندے کتنے آگے نہیں سوچتے رہ جانا. ہاں میں نے کوئی آگے کہنا او جناب جنازہ بڑا بندہ سی, میں کہا جھلیا وہ بندہ بھی بڑا بڑا سی. ہاں بس سانو اللہ تعالیٰ حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے اس طرح جس طرح بابا جی سانو دس کے گئے اسی طرح ہی جناب دل جمی نال اسی طرح ہی جناب ذوق و شوق نال, بلکہ جدو کیا جاوے کہ جناب فورسز آ گئی ہیں فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جدو سختی بدے تو بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے. ہاں جدو این کار بدے تو پھر این ہی کیا کہ جناب ہم لوگ کا نہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر صحابہ یمامہ گئے. جس ڈال پر بیٹھ کر حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر گئے وہ ہے مستند رستے. اور جس رستے پر چلتے ہوئے خالد بن ولید نے کیسر و کسرا کی جناب سلطنتیں پھیڑ کے رکھ دی. جس رستے پر چلتے ہوئے حضرت کاکا نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے کر اس کے جبڑے توڑ کے رکھ دیے. جس رستے پر چلتے ہوئے جناب یوسف بن تاشفین نے پیچھے خط لکھ کر الفاظوں کو اپنی سوچ سے بھی پہلے بگایا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر بیٹھ کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے بابا جی فیض آباد پہنچے اور جس رستے پر چلتے ہوئے حضور کے دیوانے وزیر آباد پہنچے, یہ ہے مستند رستے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں, آخر میں دعا ہوگی اور آپ تمام حضرات کے لیے حضور داتا صاحب کا لنگر بھی موجود ہے. آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے, لنگر شریف ملے گا. اور دعا کے لیے پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب تشریف رکھیں.